نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل صد احترام معزز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور میرے نہایت ہی قابل صد اکرام نوجوان بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں اگر ہم امت مسلمہ ملت اسلامیہ کے مسائل کی لسٹ بنائیں اور اس بات کا جائزہ لیں اور محاسبہ اور تجزیہ کریں کہ آج کے دور میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت مرحومہ کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں، تو ان مسائل میں شاید ٹاپ آف دا لسٹ جو مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا وہ ہے قیادت کا فقدان۔ اس وقت پوری کی پوری ملت اسلامیہ، پوری کی پوری امت مسلمہ میں قیادت کا مسئلہ اتنا ہمہ گیر، عالمگیر اور اتنا سنگین معاملہ بن چکا ہے کہ شاید پچھلے کسی دور کے اندر امت مسلمہ کا یہ مسئلہ اس انداز کے اندر ہمارے سامنے نہیں آیا تھا۔ عربی کا ایک بڑا مشہور مقولہ اور جملہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے طرز زندگی اور اپنے حکمرانوں کی زندگی گزارنے کے لائف سٹائل اور اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جیسے حکمران ہوتے ہیں، عوام الناس بھی اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ آج ہم خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرت عمر بن عبدالعزیز یا دیگر صحابہ کرام کے ادوار کو حسین، اچھا، شاندار، عمدہ اور اعلیٰ زمانہ اور دور کہتے ہیں، تو اس کی اہم ترین وجہ یہی تھی کہ قیادت بڑی اعلیٰ امت کو دستیاب تھی، اور ملت اسلامیہ کی باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھ کے اندر تھی وہ چشم فلک کے انتہائی حسین ترین لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ زمین و آسمان نے ان جیسے لوگ پہلے اور بعد کے اندر کبھی نہیں دیکھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر تو تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش حیات کے۔ ظاہر ہے ان صحابہ کرام کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ جماعت تھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار اپنے محاربین باطل کے مقابلے میں یہ سخت گیر لوگ تھے، مگر اپنے تمام رفقا، ساتھیوں اور عام انسانیت کے اوپر بڑے رحم دل لوگ تھے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان صحابہ کرام کی جا بجا صفات بیان کی۔ اب جب ایسے لوگ امت کے حکمران بنے تو اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی خصوصیات اور اس کی زبردست قسم کی صفات انسانیت کے سامنے آئی ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کے زوال سے انسانیت اور عالم کا کیا نقصان ہوا۔ تو اس پر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کیا کہ جب تک اعلیٰ درجے کے نیکوکار، زہاد، پرہیزگار اور شاندار قسم کے مسلمان دنیا کی لیڈنگ پاور رکھتے تھے اور دنیا پہ رولنگ کرتے تھے، دنیا پہ حکمرانی اور حکومت کرتے تھے، تو عام انسانیت کو اس سے کیا کیا فائدہ پہنچا اور عام انسانیت کس طرح چین اور سکون کے اندر تھی۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، قرآن کریم نے جس کا نقشہ کھینچا کہ یہ صحابہ کرام دراصل ان انبیاء کرام علیہ السلام کے نقوش پر زندگیاں گزارنے والے تھے۔ مختلف ریاستوں اور اسٹیٹ اور مملکتوں کے اندر جب جا کر کے انہوں نے حکومت کی تو انسانیت کے گلوں کے اندر قبائل کا اور پرانے زمانوں کا اور شرک کا اور انتہائی منحوس قسم کے کئی نظاموں کا جو توق ان کے گلوں کے اندر پڑا ہوا تھا، ان انبیاء کرام اور صحابہ کرام نے انسانیت کے گلوں سے اس توق کو نکال کر کے باہر رکھ دیا اور ایک اللہ کے سامنے سر و سجود کیا، اللہ کے سامنے عبادت کے اندر بھی
ان کو نظام وحدت عطا کیا، سیاست کے اندر بھی نظام وحدت عطا کیا، خلافت علی منہاج النبوت کا زبردست اور شاندار مظاہرہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بالخصوص خلفائے راشدین کے ادوار کے اندر سامنے آیا۔ پھر ان جیسے اعلیٰ حکمرانوں کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک زبردست عظمت تھی، شان و شوکت تھی، انسانیت کے مسائل مسلمانوں کو اگنور کر کے حل نہیں کیے جا سکتے تھے، لیڈنگ پاور امت مسلمہ کے پاس تھی۔ اور پھر جو حکمران تھے وہ ان کے بارے میں بڑا شاندار قسم کا نقشہ کھینچا گیا ہے، دن کے شہسوار مگر راتوں کو اللہ کے سامنے تہجد کے اندر گڑ گڑانے والے، رونے والے، خدا کے سامنے بھکاری، قوم کے سامنے قوم کے مخدوم بن کر قوم کے ایسے زبردست ورکر کا انہوں نے کردار ادا کیا کہ اللہ کے سامنے بھیک مانگتے تھے، لیکن جو اس در کا بھکاری وہ قسمت کا سکندر ہوا کرتا ہے۔ بالکل اسی جملے کے مصداق یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت سے رحمتیں اتروانے کے فیصلے کیے۔ بدر کے میدان کے اندر کیا ہوا تھا؟ یہی تو معاملہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 313 کمپینین اور رفقا کو سامنے لے کر کے آگئے، اور بقول علامہ اقبال مرحوم کے الفاظ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ان صحابہ کرام کو پیش کر کے یہ کہہ دیا، یا اللہ یہ میری تجوری ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میری پونجی ہے، یہ وہ افراد ہیں جو میں آپ کے سامنے آج لے کر کے آ گیا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا، دو مقامات پر سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، بلا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورہم یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، کہیں پر 5,000 کہیں پر ب3,000، کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب ان 313 افراد کو جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی، یہ نبی کی تربیت یافتہ اعلیٰ ترین جماعت تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں خدا کے حضور ان کو پیش کر دیا، تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا ایک جگہ پر میں نے 5,000 فرشتے تمہاری مدد کو اتارے، ایک اور جگہ پر میں نے 3,000 فرشتے مدد کو اتارے، اور ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے نہیں تیر اندازی کی بلکہ اللہ نے تیر اندازی کی، آپ نے نہیں دشمنوں کو باطل اور شر کو مارا بلکہ اللہ نے ان کافروں کو مارا۔ اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ میں نے آ کر کے جنگ کی ہے، میں نے آ کر کے یہ تیر اندازی کا معاملہ کیا ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ کی کیسی زبردست مدد اور نصرت آئی، لیکن یہ کس وجہ سے آئی؟ چشم فلک نے ایسے انسان کبھی نہ دیکھے تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حضور اور خدا کے دربار کے اندر پیش کر دیے۔ آج اگر امت مسلمہ پر مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھوں کا شکار ہے، چاہے وہ ارکان ہو، عراق ہو، برما ہو، افغانستان ہو، یا سوریہ کے حالات ہمارے سامنے ہوں، تو ٹاپ آف دا لسٹ امت کا جو سب سے بڑا مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا وہ ہے امت کی قیادت کا فقدان۔ یہ قیادت کا فقدان اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ قوم کسی اور انداز کے اندر سوچتی ہے، عام مسلمان کسی اور طرح سے دیکھتے اور سوچتے ہیں، حکمران کسی اور طرح سے سوچتے اور دیکھتے ہیں۔ اور اگر نام لیے بغیر میں عام طور پر مسلم حکمرانوں کے حالات کا تجزیہ پیش کروں تو کہیں پر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ عشرت کدے آباد کیے ہوئے ہیں، کہیں پر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مٹی اور گارے کے اندر اپنے وسائل تباہ و برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اغیار کی، باطل اور شر کی غلامی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ذرا گلوبل کے پورا جو دنیا کا جو نقشہ ہے گلوب، اس کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ارکان اور برما سے برونائی کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ سوریہ سے ترقی یافتہ عرب ممالک کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، عراق سے ترقی یافتہ عرب ممالک کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، جارڈن جو ایک ترقی یافتہ ملک ہے وہ شام اور سوریہ ڈیمسکس سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف گاجر اور مولی کی طرح امت مسلمہ کٹ رہی ہے، سڑکوں پر ہماری مائیں بہنیں بین کرتی نظر آتی ہیں، بچے ہیں جو مسلے جا رہے ہیں،
کاٹے جا رہے ہیں اور وہ معصوم بچے دہائیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے حکمرانوں کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عیش کے عشرت قدے آباد کر کے رکھے ہیں، اور وہ جس طرح عیاشی اور علل تللوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایسی مثال ہسٹری کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے موضوع کے اعتبار سے جو میں چند گزارشات اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے پاکستانی مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہے کہ وہ قیادت کا انتخاب کرے۔ اور دیکھیں جو جمہوریت کا مخصوص طریقہ کار ہمارے ہاں رائج ہے، اس کی تمام باتیں چاہے شریعت کے مطابق ہوں یا اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے نہ ہوں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس بحث سے ہٹ کر میں اس وقت پاکستانی مسلمانوں کے سامنے اپنا درد دل یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر آپ کو قیادت کے انتخاب کرنے کا سنہری موقع عطا فرمایا ہے۔ خدا را اس موقع پر برادری ازم، کمیونٹی ازم، قبیلے کو سامنے رکھتے ہوئے، ذاتی پسند و ناپسند کو سامنے رکھتے ہوئے، چند ٹکوں اور پیسوں کی لالچ اور طمع کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی ضمیر کا فیصلہ نہ کریں، بلکہ حق کا فیصلہ کریں، سچائی کی گواہی دیں، اور سچائی کی گواہی دینا، شہداء بننا، شہید بننا، خلیفۃ اللہ فی الارض بننا، حق کا ساتھ دینا، یہ ایک ایک پاکستانی مسلمانوں کا اہم ترین فرض ہے۔ بخاری کی 3 نمبر کی جو حدیث حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 10 باتوں کی گواہی دی ہے، اس میں ایک لفظ یہ ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی حق کا ساتھ دیا کرتا ہے، وہ ایمبیسیڈر ہوتا ہے، وہ سفیر ہوتا ہے، وہ گنبد خضرا کا نمائندہ اور وکیل ہوتا ہے، وہ ایجنٹ ہوتا ہے، وہ تمام معاملات کے اندر مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہے اور ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیا کرتا ہے۔ میں چونکہ فتوے کے کام سے بھی تعلق رکھتا ہوں، پھر میڈیا سے بھی تعلق ہے، تو بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسے مناظر بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ بریانی کی ایک پلیٹ پر فیصلے تبدیل کیے جا رہے ہیں، چند ٹکے اور پیسوں کو سامنے رکھ کر کے، اور باقاعدہ کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں اتنے پیسے دے دو اور ہم اپنا ووٹ تمہیں دے دیں گے، ہماری پوری کی پوری فیملی، خاندان اور پوری برادری کا ووٹ ہم فروخت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، ہمارا ووٹ برائے فروخت ہے۔ کس درجے کے گھٹیا پن کے اندر اور کس درجے کی نچلی سوچ کے اندر ہم مبتلا ہو گئے۔ کیا ایک مرد مومن کی ایسی سوچ ہونی چاہیے؟ کیا ایک رجل مسلم، بندہ مسلم کا یہ وتیرہ، یہ طریقہ ہونا چاہیے؟ کیا ایک مسلمان کے یہ شایان شان ہے؟ قیادت کا انتخاب، قیادت کا انتخاب، آپ امت کی لیڈرز کا انتخاب کر رہے ہیں، امت کی مجلس شورا کا انتخاب کر رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ کا انتخاب کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے آئندہ 5 سال تک پاکستانی مسلمانوں اور پاکستانی باشندوں پر بھی حکومت کرنی ہے، حکمرانی کرنی ہے۔ اور پھر یاد رکھیں پاکستان میرے عقیدے، میرے موقف، میرے نظریے کے مطابق امت مسلمہ کے لیے قلعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان سینٹر آف دی اسلامک ورلڈ ہے، اسلامی دنیا کا مرکز ہے۔ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نافذ کرنے کے لیے میرے بزرگوں نے لیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے پاکستان اس لیے نافذ کرنے، اس لیے حاصل کیا تھا، بقول الفاظ قائد کو اگر سامنے رکھیں، پاکستان is going to be a laboratory for experimentary of Islamic values، یہ اسلامک اقدار کی تجربہ گاہ ہے، یہ نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ ہے۔ عرب ممالک اس کو دیکھتے ہیں، اراکان اور برما کے مسلمان پاکستان کو دہائیاں دیتے ہیں، سوریہ کے مسلمان پاکستان کو دیکھتے ہیں، غزہ کی گلیوں میں پاکستان کے نعرے لگتے ہیں، عرب ممالک اپنے تحفظ کے لیے پاکستانی فوج کو دہائیاں دیتے ہیں۔ اس زبردست، شاندار، اعلیٰ ترین خدائی گفٹ مملکت کے اندر ہم قیادت کا انتخاب اس طرح چھوٹی اور ہلکی سوچ کے ساتھ کریں؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہمارے مسلمان پاکستانی باشندوں، بھائیوں، بہنوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے
سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو موقع دیا ہے، جو قیمتی ووٹ آپ کے پاس ہے، اس امانت کی حساسیت کو سمجھیں، اس کی نزاکت کو سمجھیں، اس کے قیمتی ہونے کا تصور اپنے دل دماغ کے اندر رچائیں اور بسائیں، اور یہ تصور قائم کریں کہ اللہ نے ایک بہت بڑی امانت آپ کے کندھوں پر رکھی ہے۔ آپ بیلٹ باکس کے ذریعے اس امانت کو صحیح طور پر بھی ادا کر سکتے ہیں اور غلط طریقے سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، سورہ نساء آیت نمبر 85 سامنے رکھیں، من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئہ یکن لہ کفل منہا۔ جو صحیح سفارش کرے گا، اچھی سفارش کرے گا، تو جس آدمی کے لیے اس نے سفارش کی، اگر وہ اس منصب پر، اس مقام، درجے اور مرتبے پر فائز ہوتا ہے، وہاں جانے کے بعد جتنے اچھے کام کرے گا، اس سفارش کرنے والے آدمی کو اس کے تمام کاموں کے اندر حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ جا کر کے وہاں برا کام کرے گا، خلاف اسلام کام کرے گا، ملک دشمنی کے کام کرے گا، بد دیانتی کے کام کرے گا، کمیشن، رشوت، لوٹ مار، بے ایمانی، بد دیانتی کے کام کرے گا، تو ان تمام کاموں کے اندر یکن لہ کفل منہا، یہ ووٹ دینے والا بھی اس کے اندر برابر کا شریک ہوگا۔ اسے گناہ بے لذت کہا جاتا ہے۔ کام کوئی اور کرے گا، ظاہری، وقتی، مادی طور پر عیش کوئی اور کرے گا، آپ نے جو 5 سال پہلے ووٹ دیا تھا، اس ووٹ کی وجہ سے مسلسل ان تمام گناہوں کے اندر آپ بھی پارٹنر اور شریک بن گئے، تو یہ تو اتنا بڑا گناہ بے لذت ہے، حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس کے تمام گناہوں کے اندر آپ انتہائی سنگین طریقے سے شریک ہو گئے، اور قبر میں ان تمام اقدامات کا آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا، آپ سے بھی یوم قیامت مواخذہ اور محاسبہ کیا جائے گا۔ حضرات اہل فتویٰ نے اور پاکستان کے تمام بڑے دارالفتاؤں نے جو فتویٰ دیا ہے، اس فتوے کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں اور نہ ہی میری اپنی ذاتی کوئی بات، میں ظاہر ہے کہ ترجمان فتاویٰ بن کر، ترجمان دارالفتاء بن کر اپنے تمام پاکستانی باشندوں کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ ووٹ کی 3 حیثیتیں تمام اہل فتویٰ نے لکھی ہیں۔ نمبر 1، ووٹ سفارش ہے۔ نمبر 2، ووٹ شہادت اور گواہی ہے۔ نمبر 3، ووٹ وکالت ہے۔ اب سفارش والا معاملہ، اس پر میں نے کلام کر لیا، آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کر لی۔ اب آ جائیے ووٹ کے شہادت ہونے کے پہلو کو سامنے رکھتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے، قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ 283 آیت کے اندر اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ گواہی مت چھپاؤ، شہادت کو مت چھپایا کرو، اور جو شخص شہادت اور گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ گار ہے، وہ مجرم ہے اور وہ گناہ گار ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرات اہل فتویٰ، اہل بصیرت علماء، اہل دانش علماء، درد دل رکھنے والے علماء نے اپنے فتاویٰ کے اندر جو بات تحریر کی ہے وہ یہ کہ کوئی شخص ووٹ کو اگر محفوظ کر لیتا ہے، یعنی وہ اگر ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتا ہی نہیں ہے، ووٹ کسی کو نہیں دیتا، تو دراصل وہ شہادت اور گواہی کو چھپا رہا ہے، اور بنص قرآنی، قرآن کریم کی اس آیت سورہ بقرہ 283 کو سامنے رکھتے ہوئے وہ شہادت اور گواہی کو چھپانے کا مجرم بن رہا ہے۔ خدا کے سامنے بھی وہ گناہ گار، اور پھر پوری مملکت اسلامیہ کا بھی وہ در حقیقت مجرم بن رہا ہے، گناہ گار بن رہا ہے۔ اس لیے ایک تو ووٹ دینے کے لیے ضرور نکلیں، اور میں تو یہ درخواست کروں گا، جب اللہ نے عوام اور باشندگان پاکستان، قوم پاکستان، اہالیان پاکستان کو یہ موقع دیا ہے، تو اب نکل کھڑے ہوں، اور آج نکل کر طیب اردگان ماڈل، ترکی ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے نکل کھڑے ہوں اور تبدیلی لے کر کے آ جائیں، اور صحیح درست دینی اور حقیقی چینج لے کر کے آ جائیں، دیانتدار افراد کو منتخب کریں۔ اور کیسے افراد ہونے چاہیے؟ دیندار، محب وطن، دیانتدار، امانت دار، باشعور اور دانش مند، صالح امیدوار کو منتخب کرنا شرعاً فرض ہے، لازم ہے، اور ہمارے سب کے کندھوں پر یہ بنیادی کلیدی شرعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر
اس کی گواہی والی اور شہادت والی حیثیت کو سامنے رکھیں تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر وکالت کا بھی پہلو ہے۔ اب وکالت کس کو کہتے ہیں؟ گویا آپ ایک آدمی کو ووٹ دے کر ایجنٹ بناتے ہیں، نمائندہ مقرر کرتے ہیں، وکیل کے طور پر مقرر کرتے ہیں۔ تو اب وکیل کیسا ہونا چاہیے؟ وکیل صالح ہونا چاہیے، وکیل دیندار ہونا چاہیے۔ میرا آپ سے سوال ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، آپ اعلیٰ درجے کے ایک ایسے مسلمان ہیں کہ جو دیانت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، حب الوطنی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک کام کرنے والے، لیکن آپ نے اگر کسی غلط آدمی کو ووٹ دے دیا تو اس غلط آدمی کو ووٹ دینے کے بعد جب وہ وہاں پارلیمنٹ کے اندر جائے گا، اگر وہ کوئی دین دشمنی کا کام کرتا ہے، اگر وہ ملک کے لوٹنے کا کام کرتا ہے، بد دیانتی کا کام کرتا ہے، لوٹ مار اور پیسے کی لوٹ کھسوٹ کا کام کرتا ہے، تو اب آپ بتائیے، آپ نے تو اس کو وکیل بنا لیا تھا، آپ نے تو اسے ایجنٹ اور اپنا نمائندہ مقرر کر دیا تھا، آپ نے اپنا سفیر اور ایمبیسیڈر مقرر کر دیا تھا، اب جتنے گناہوں کا وہ ارتکاب کرے گا آپ ان تمام گناہوں کے اندر شریک ہوں گے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی ان آیات کو سامنے رکھیں، شہادت والے پہلو کو سامنے رکھیں تو گواہی کے اندر سچائی کا اور حق کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، بر، نیکی اور تقوی کا تعاون کیا کرو، اسم، عدوان، سرکشی اور بغاوت اور گناہ کا ساتھ نہ دیا کرو، اس کا تعاون نہ کیا کرو۔ آج اگر ہمارے حلقے کے اندر کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہے، اللہ بچائے وہ بدکار ہے، اللہ بچائے خدا نہ خواستہ اگر وہ ملک دشمن ہے، غدار ہے، کرپٹ ہے، اور آپ نے اگر اس کو ووٹ دے دیا تو ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے روز قیامت خدا کو کیا جواب دیں گے؟ آپ بتائیے کہ اللہ کے سامنے آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اور یاد رکھیے آپ کے دل کے اندر ان 4 5 6 کینڈیڈیٹس اور امیدواروں میں سے ایک امیدوار آپ کے دل اور آپ کے دماغ، آپ کے ضمیر، آپ کے ایمان اور بصیرت کے مطابق یہ امانت دار ہے، دیندار ہے، دین دوست ہے اور ملک دشمن نہیں ہے، ملک سے، قوم سے وفاداری کرنے والا کینڈیڈیٹ ہے، لیکن آپ اس کو ووٹ نہیں دیتے، آپ پیسے کی طمع، لالچ، کمیونٹی، زبان، رنگت، قومیت، لسانیت کی بنیاد پر کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ نقشہ کیا بنتا ہے، سین کیا، منظر نامہ کیا سامنے آتا ہے؟ وہ یہ، آپ کی نظر میں تو یہ کینڈیڈیٹ اور امیدوار درست تھا، مگر آپ نے دوسرے کو ترجیح دے کر دوسرے کو ووٹ دے دیا، تو اب اسے قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے، اب اسے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے قول الزور، جھوٹی گواہی۔ اب جھوٹی گواہی کی وعید کیا ہے؟ سورہ حج آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بت پرستی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے جھوٹی گواہی کو بت پرستی کے ساتھ بیان کیا، شرک کی نجاست کے ساتھ بیان کیا، اس لیے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو دراصل یہ اپنی روحانیت کا قتل کرتا ہے، اور جب کوئی آدمی کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ اپنی انسانیت کا قتل کرتا ہے۔ ایک صورت کے اندر روحانیت اور دین کا قتل، دوسری صورت میں امت کا، اسلام کا، اور اپنی پوری کی پوری امت اور ملت اسلامیہ کی دنیا کا قتل کر رہا ہے۔ تو ذرا بتائیے، کوئی آدمی ایک آدمی کا حق تلف کرے تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس ایک آدمی کو راضی نہ کر لے یا معافی نہ کروا لے، اور یہاں تو لاکھوں افراد کی وہ حق تلفی کر رہا ہے۔ ان تمام سنگین قسم کی وعیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے 25 جولائی کو تمام باشندگان پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں، درد دل کے ساتھ یہ اپیل کرتا ہوں، باشعور، محب وطن، دیندار، صالح، اہل دانش اور نیک قیادت کا انتخاب کیجئے، عزم کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے، بد دیانت افراد کو پارلیمنٹ کے اندر نہیں آنے دوں گا، بے ایمان افراد کو نہیں آنے دوں گا، ملک دشمن کو نہیں آنے دوں گا، بے ایمان کو اور ملک کے اندر لوٹ کھسوٹ کرنے والے کرپٹ عناصر کو نہیں آنے دوں گا۔ اپنی خواتین تک بھی یہ بات پہنچائیں، ماؤں بہنوں کو بھی اس بات پر قائل کریں،
ایک ہے وہ الیکشن کمپین جو ہر امیدوار اپنی ذات کے لیے چلا رہا ہے، ایک آپ بھی کمپین چلائیے، اور وہ کمپین کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں، وہ کمپین اور وہ مہم کسی جماعت اور آرگنائزیشن اور تنظیم کے لیے نہیں، بلکہ کمپین چار افراد کو سامنے لانے کی، کمپین اور مہم صالح افراد کو سامنے لانے کی، اچھی قیادت کو سامنے لانے کی، تاکہ کل کو پھر یہ نہ ہو کہ ایسی قیادت ہمارے سروں پر مسلط ہو گئی جو نہ تو ہمارے بوڑھوں کا اکرام کرتی ہے اور نہ ہماری عورتوں پر رحم کرتی ہے، وہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے الفاظ بیان فرمائے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ومن لا یخاف فینا، کیا یا اللہ ہم پر ایسے افراد مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم ہی نہیں کہتے، ایسے افراد ہم پر مسلط نہ فرما جو آپ سے ہمارے بارے میں ڈرتے ہی نہیں ہیں، جنہیں خوف خدا ہی نہیں ہے، جنہیں خشیت خداوندی نہیں ہے۔ آخری جملہ، جو خدا کے وفادار نہیں وہ مخلوق کے بھی وفادار نہیں ہو سکتے، اس لیے دیندار، صالح، محب وطن اور ایک سوشل ورکر امیدوار کا انتخاب کیجئے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی مسلمانوں کو یہ جو ٹائم اور موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس موقع پر دانش مندی کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل اور صالح قیادت کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ www.darsequran.com